رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله۔ اگر تم ایمان لاتے ہو تو پھر صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، اور اگر تم اعراض کرو گے، صحابہ کے طریقے سے منہ پھیرو گے، تو پھر تم بدبختی میں گر جاؤ گے اور صحابہ کرام کے مخالف شمار ہوگے۔ جب تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 137 نمبر آیت مبارکہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کے ضمن میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آج 11 ربیع الاول ہے اور 12 ربیع الاول مسلمانوں کے ہاں اس دن کی اہمیت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ربیع الاول کی اسلام میں کوئی فضیلت بھی ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں کوئی بھی حدیث مبارکہ مروی نہیں ہے۔ رمضان کی فضیلت ثابت ہے، شعبان کی فضیلت ثابت ہے، اسی طرح محرم کی فضیلت ثابت ہے، اسے شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 4 حرمت والے مہینے شمار کیے گئے ہیں، جبکہ ربیع الاول کی الگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فضیلت بیان نہیں فرمائی۔ یہ بھی اسی طرح ایک مہینہ ہے جس طرح باقی دوسرے مہینے ہیں، مگر اس میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے لیے ایک دن ایسا ہے کہ اگر اس دن کو ہم خوشی کا دن کہیں تو دنیا میں اس جیسا خوشی والا دن بھی نہیں ہے۔ اور اسی مہینے میں ایک ایسا دن ہے، اگر ہم غم کے لحاظ سے اس دن کو دیکھیں تو اس مہینے کا وہ دن بھی دنیا کے تمام غموں سے بڑا کوئی اور دن نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی، جس کے متعلق 9 ربیع الاول کے راجع اقوال ہیں۔ اور دوسری یہ بات کہ آپ کا وصال پر ملال وہ بھی اسی مہینے میں ہوا، جس کے بارے میں راجع اقوال ہیں کہ وہ 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام کا ان دونوں دنوں کے بارے میں طرز عمل کیا ہے، کیونکہ ہمارے لیے معیار صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے اگر تم ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تو پھر صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ، پھر صحابہ جیسا ایمان بنانے کی کوشش کرو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم صحابہ جیسا ایمان لانے کی کوشش کرو گے تو پھر تم ہدایت پا جاؤ گے۔ بات مختصر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی ہر مسلمان کو خوشی ہے، صحابہ کرام کو بھی خوشی تھی۔ ایک صحابی نے آپ سے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟
مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، میری پیدائش اس دن ہوئی ہے، میں اس لیے اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ صحابہ کرام بھی پھر اس دن کا روزہ رکھنے لگے۔ محبت ہو تو ایسی، نبی سے پیار ہو تو ایسا۔ صحابہ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ کہ یہ آپ کے میلاد کا دن ہے۔ میلاد کا مطلب یعنی آپ کی ولادت کا دن ہے۔ اسی طرح جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا وصال پر ملال ہوا، اور اس میں بہت سارے دلائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنی وفات کا خود بتایا ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں جن کے پیش کرنے کا یہاں مقام نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قرآن بھی بیان کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے بھی بیان کی ہے۔ اگلی یہ بات کہ 12 ربیع الاول کو جو آج ہمارے مسلمان خوشی مناتے ہیں، یہ اسلام کی نظر میں کیسی ہے؟ یہ تو حقیقت ہے کہ یہ چند سال پہلے یہ دن خوشی کا دن بنا دیا گیا ہے۔ آپ اگر پاکستان ہی کے پرانے کیلنڈر اٹھا کر دیکھیں تو اس پر 12 وفات النبی لکھا ہوتا تھا۔ نہ جانے یہ خوشی میں دن کیسے تبدیل ہو گیا، اس کا علم نہیں ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ دن خوشی کے طور پر منایا جا رہا ہے، جبکہ یہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ صحابہ کرام پہ اس دن کو کیا بیتی تھی، صحابہ کرام کو تو کچھ سجائی ہی نہیں دیتا تھا۔ بعض صحابہ کرام کو وہ تو جنگلوں کی طرف چلے گئے کہ ہم سے نبی کی وفات کا غم برداشت نہیں ہو رہا، اور آج ہم ہیں کہ اس دن کو خوشی کا دن بنا دیا ہے۔ امام ابن رجب جنہوں نے فتح الباری بھی لکھی ہے، اور وہ اپنی ایک کتاب لطائف المعارف میں لکھتے ہیں کہ ہم میں سے یا پہلے جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، ان میں سے اگر کسی کو کوئی غم پہنچتا تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کو یاد کر کے اپنا غم بھلا دیتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم ایسا غم ہے جو دنیا کے تمام غم بھلا دینے والا ہے۔ اگر کسی کا باپ فوت ہوتا تو وہ اپنا غم دور کرنے کے لیے یہ یاد کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہوئے ہیں، اس کو اپنے باپ کا غم بھول جاتا۔ کسی کا بیٹا فوت ہوتا، وہ یہ دن یاد کرتا کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے، اسے اپنے بیٹے کی وفات کا غم بھول جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم تازہ ہو جاتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل یہ اس دن کو نہ جانے خوشی کا دن کیوں بنا دیا گیا ہے، یہ ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے خوشی منانی ہے، ولادت با سعادت کی خوشی منانی ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ بھی اسلام میں ثابت ہے۔ ہمارا اسلام ایک مکمل مذہب ہے۔ اللہ نے سورہ مائدہ کی 3 آیت میں یہ فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، جمعے کا دن تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم نے اس دین کو آپ پر مکمل کر دیا ہے، اور آگے کیا الفاظ ہیں، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے اس اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا ہے، اور فرمایا کہ یہ اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مشرکوں نے تنزیہ طور پر مجھے کہا، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے،
مسلم شریف میں بھی موجود ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ مشرکوں نے مذاق کے طور پر کہا کہ آپ کے نبی یہ کیسی تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ تمہیں پیشاب کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ یعنی اس نے آپ کی اپنی طرف سے طنز کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اجل، ہاں کیوں نہیں۔ بتانے کا مقصد یہ کہ ہمارے دین کا یہ امتیاز ہے، ہمارا اسلام ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتاتا ہے، زندگی کے ہر موڑ کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی اس کا جو وار تھا اسی پر الٹ دیا، اور پھر فرمایا کہ ایک پیشاب تمہاری نظر میں یہ چھوٹا سا کام ہے، اس میں بھی اسلام نے ہمیں 5 آداب بتائے ہیں۔ پہلا ادب یہ قبلے کی طرف منہ نہ کیا جائے، دوسرا ادب یہ دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے، تیسرا ادب یہ کہ 3 ڈھیلوں سے کم سے استعمال نہ کیا جائے اگر پانی نہیں ہے، چوتھا ادب یہ کہ ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے، پانچواں ادب یہ کہ گوبر کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے۔ دیکھ لیں کہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، اسلام نے اس میں بھی اتنی وضاحت فرما دی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام نبی کا طریقہ، نبی کی آمد کا طریقہ خوشی کا بتاتا، اور یہ جو مروجہ میلاد ہے وہ اسلام ہم سے چھپا لیتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ممبر رسول پر تشریف لائے اور یہ حدیث مبارکہ پڑھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا ہے۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، میں تو اس کا بندہ ہوں، قُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اگر تم مجھے پکارنا چاہتے ہو تو اللہ کا بندہ کہہ کر پکارو اور اس کا رسول کہہ کر پکارو۔ یعنی یہ آپ نے فرما دیا کہ میرا ادب کیا ہے۔ اگر صحابہ کرام کی نظر میں ذرا سی بھی اس بات کی حقیقت ہوتی کہ چراغاں کرنے سے آپ کی شان میں اضافہ ہوگا، یا جلوس نکالنے سے آپ کی شان زیادہ ہوگی، یا جو مروجہ میلاد ہے جو آج ہم منا رہے ہیں، اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اگر ذرا سا بھی پہلو نکلتا تو صحابہ کرام مدینہ کو ایسا چراغاں کر دیتے کہ قیامت تک اس کی مثال نہ ملتی۔ صحابہ کرام ایسا جلوس نکالتے کہ قیامت تک اس کی مثال نہ ملتی، مگر صحابہ کرام سے یہ عمل ثابت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ دین میں ثابت نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس طرح نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا۔ عیسائیوں نے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، باقی ان کی خرافات میں یہ بھی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب میلاد مناتے ہیں وہ بھی چراغاں کرتے ہیں، اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں، گلیاں بازار سجاتے ہیں، وہ بھی ایسا ہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ ان کا یہ طریقہ ہمارے ان مسلمانوں سے پہلے کا ہے۔ ہمارے مسلمانوں نے سمجھا کہ شاید آپ کی خوشی منانے کا طریقہ سب سے بہترین یہی ہے، گلیوں میں لائٹیں لگا دی جائیں۔ یہ تو بھلا ہو چائنا والوں کا، انہوں نے یہ رنگ برنگی لائٹیں نکال دی، تو میرا خیال ہے کہ وگرنہ آج مسلمان محبت سے قاصر رہ جاتے، الیاذ باللہ۔ یعنی عیسائیوں کا طریقہ آج ہم مسلمانوں نے اپنا لیا، وہ چراغاں کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، وہ کیک کاٹتے ہیں، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کیک اسپیشل بنوا کر اس پر ماڈل تیار کرواتے ہیں مسجد نبوی کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی اس پر لکھتے ہیں، اور بعد میں اس کو چھری کے ساتھ کاٹ دیتے ہیں۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران آج ہوتا تو میرا خیال ہے کہ وہ ان مسلمانوں کو ایسی سزا دیتا جو قیامت تک عبرت کا نشان بن جاتی۔ یہ باتیں کڑوی تو ہو سکتی ہیں مگر حقیقت پر مبنی ہیں۔
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دن بنا لیا گیا ہے، اسلام کی اس میں ذرا سی بھی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام نے ایسا دن کوئی بھی نہیں ہمیں بتایا کہ اس انداز سے منایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہر مسلمان کو ہے، آپ کی ولادت کی خوشی ہر مسلمان کو ہے، مگر اس کے منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر سوموار کو روزہ رکھا جائے۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔